کہ ہمارے علماء جب بگڑ جاتے ہیں تو ان میں یہودیوں کی مشابہت آ جاتی ہے، اور ہماری عبادت گزار عوام جب بگڑتی ہے تو ان میں نصارہ اور کرسچنوں کی مشابہت آ جاتی ہے۔ بڑی پتے کی اور گہری بات کہی ہے، جسے سمجھنے کے لیے ہمیں یہود اور نصارہ کی گمراہی کو سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیے، یہود اور نصارہ امت محمدیہ سے پہلے گزری ہوئی دو بڑی قومیں اور دو بڑی امتیں ہیں، اور دونوں گمراہ ہوئی، لیکن دونوں کی گمراہی میں ایک بنیادی فرق تھا، اور وہ فرق یہ تھا، یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں کیا انہوں نے، علم رکھ کر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ وہ سب کچھ جانتے تھے، جان کر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو یہودیوں کی گمراہی بے عملی، لیکن نصارہ کے پاس عمل تھا، عبادت تھی، عمل میں خوب تھکتے تھے، خود کو تھکاتے تھے، پر ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس علم نہ تھا، ان کے عمل کی بنیاد علم پر نہ تھی، نتیجے میں وہ بہت ساری بدعات، خرافات اور اوہام کے شکار ہوئے۔ تو گمراہی کی ان دو جہتوں اور ان دو سمتوں کو سامنے رکھ کر آپ علماء سلف کے اس قول کو سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود، ہمارے جو علماء بگڑتے ہیں وہ یہودیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، کہ یہودیوں کی طرح یہ علم تو رکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، اور ہماری جو عوام بگڑتی ہے وہ نصارہ اور کرسچنوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، کہ علم حاصل نہیں کر رہے اور بغیر علم کے عمل کیے جا رہے۔ جس عمل کی بنیاد علم پر نہ ہو، جس نیکی کی بنیاد علم پر نہ ہو، جس جذبے کی بنیاد علم پر نہ ہو، ایسا انسان کبھی بھی بہک سکتا اور کبھی بھی بھٹک سکتا ہے۔ اور آج امت محمدیہ میں، امت مسلمہ میں گمراہی کی یہ دونوں جہتیں نظر آتی ہیں، علم رکھ کر عمل نہ کرنے والے وہ بھی، اور بنا علم کے عمل کرنے والے یہ بھی، اور یہ دونوں گمراہ ہیں۔ اور سورہ فاتحہ میں گمراہی کی انہی دونوں جہتوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ پہ ہمیں نہ چلا پروردگارا جن پر کہ تیرا غضب نازل ہوا اور جو بہک گئے، گمراہ ہو گئے۔ المغضوب علیہم وہ یہود ہیں، الضالین وہ نصارہ ہیں۔ گویا ہم اللہ سے سورہ فاتحہ میں ہر بار یہ دعا کرتے ہیں کہ بے عملی سے بھی ہمیں بچا لے اور بغیر علم کے عمل کرنے سے بھی ہمیں بچا لے۔ ضرورت ہے ان دونوں فتنوں سے بچنے کی، گمراہی کی ان دونوں جہتوں پر چلنے سے خود کو بچانا چاہیے۔ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو سلف کی اس عظیم نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔